یہ بہت ہی پیارے کیٹرنگ ہال میں ہونے جا رہا تھا۔ مجھے ہائی اسکول کے لوگوں میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا ہائی اسکول ری یونین آ رہا تھا جس کی میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کنونس کیا کہ چلو تم بھی چلو ہمارے ساتھ چلو۔ یہ ری یونین ہمارے گریجویٹ ہونے والے کلاس کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی پیارے کیٹرنگ ہال میں ہونے جا رہا تھا اور ہمیں ہائی اسکول کے دوستوں کو ملے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن میں جانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس وقت مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو 10 سال بعد دیکھنا تھا۔ میں صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے جا رہا تھا۔ کچھ دن گزرے اور فائنلی ری یونین کا دن آ گیا۔ میں اٹھا اور اپنے دوست جیری کی طرف چلا گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست جیمز اور مائیکل بھی آ گئے۔ ہم نے کچھ دیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی اور ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 9 بجے ہم ہال میں انٹر ہو رہے تھے۔ جب ہم ہال میں انٹر ہو رہے تھے تو وہاں سارے جانے پہچانے لوگ دکھنے لگے۔ وہاں تقریباً 80 سے 100 افراد موجود تھے جو کہ میری توقع سے بہت زیادہ تھے۔ میں تو بہت خاموش ساری یونین ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن وہاں پہ تو سین ہی الگ تھا۔ وہاں پر پارٹی لائٹس اور ڈی جے چل رہا تھا جو کہ بہت بلند آواز میں چل رہا تھا۔ ہم وہاں پہ موجود ایک میز پر جا کے بیٹھ گئے جہاں پر تقریباً 10 افراد بیٹھے ہوئے تھے جو واقعی نشے میں دھت تھے۔ میں نے وہاں مختلف لوگوں سے ملاقات کی، لیکن مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میری ایک آدمی پر نظر پڑی جو کہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، جسے میں بالکل بھی پہچانتا نہیں تھا۔ تبھی میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ کون ہے۔ اتنی ہی دیر تھی کہ وہ شخص میری طرف چلنے لگ پڑا اور میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے مجھے ہلکی ہلکی تھپکی مارنی شروع کر دی۔ وہ شخص دیکھنے میں بہت ہی ڈیسنٹ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ میرے ہائی اسکول سے ہیں؟ دین ہی سیڈ، ہاں میں تمہارے ہائی اسکول سے ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ سے بہت دفعہ مل چکا ہوں۔ میں نے جواب دیا، اوہ انٹرسٹنگ۔ دین میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہاں پہ آپ کو کون جانتا ہے، آپ کے دوست کہاں پہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے بہت تھوڑے سے دوست تھے جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے ان دوستوں کے نام جاننا چاہے۔ اس نے مجھے ان دوستوں کے فرسٹ نیم بتائے۔ دین میں نے سیکنڈ نیم گیس کیے۔ اس نے جواب دیا، ہاں وہی، اور مسکرا دیا۔ ہم نے کچھ دیر باتیں کی اور اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ میں نے اس کو نمبر دے دیا اور وہ واپس اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ ابھی تک امپریشن بہت نارمل تھا۔ مجھے اس سے بات چیت کر کے اچھا محسوس ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اپنا کھانے اور ڈرنک میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کھانا اور ڈرنک ختم کیا۔ ہر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا۔ میں بھی اپنے دوست جیری کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس وقت ڈرنک کی ہوئی تھی لیکن میں پھر بھی ہوش میں تھا۔ تبھی مجھے اس شخص کا میسج آتا ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ تبھی میں نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں۔ اس نے جواب دیا، میں لوبی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ میں لوبی میں اس شخص سے جا کے ملا اور ہم دونوں کار کی طرف چل دیے۔ مجھے کاروں کے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہیں، لیکن ہاں اس کی 2 ڈور کوپ تھی۔ میں نے اس کو گھر چھوڑنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ راستے میں اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے 2 پانی کی بوتلیں پکڑی اور ایک مجھے دے دی اور مجھے کہا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اور میں نے پانی پینا شروع کیا اور تھوڑے سے سپ لیے۔ تبھی میرے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ میرے دوست جیری مجھے کال کر رہا تھا اور جیمز اور مائیکل بھی چیٹ گروپ میں مجھے میسج کر رہے تھے۔ میں نے فون نہیں اٹھایا لیکن میسج پڑھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں کہاں ہوں۔ میں نے جواب دیا، مجھے گھر کے لیے ایک رائڈ مل گئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کس کے ساتھ؟ انہوں نے مجھے ایک وارننگ والے اسکرین شاٹ
سینڈ کیے، جس میں لکھا تھا ہمارے درمیان ایک شخص ہے جو کہ ہمارے ہائی اسکول میں سے نہیں تھا، جو کہ مختلف لوگوں سے مل رہا تھا، ہر ایک کو اپنا الگ الگ نام بتا رہا تھا۔ جیری مجھے کال کر رہا تھا، میں نے کال کاٹ دی اور اسے بتایا کہ میں ایک شخص کے ساتھ ہوں جس کا نام ہیری ہے، مگر جیری کو کسی نے بتایا کہ اس نے مجھے اس شخص کے ساتھ جاتے دیکھا۔ جب میں نے یہ سنا کہ میں اسی شخص کے ساتھ ہوں جو لوگوں کو اپنا الگ الگ نام بتا رہا تھا، یہ سنتے ہی میرا دل گھبرانے لگ گیا اور مجھے وامٹ کی حاجت محسوس ہوئی اور مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ میں نے فوراً اس شخص کی طرف دیکھا اور میں نے بھاگنے کا سوچا۔ جیسے سرخ پر لائٹ پر گاڑی رکی، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہا مجھے جانا ہے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھاگتا بھاگتا ایک پارکنگ میں پہنچا اور وہاں پر جا کر میں نے اوبر والے کو کال ملائی۔ اوبر والا کوئی 15 سے 20 منٹ بعد آیا اور میں نے جیری کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور رات وہاں گزاری۔ جب میں اگلی صبح اپنے گھر گیا تو مجھے میری ہمسائی نے بہت ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس شخص کو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا جو کہ 20 سال پہلے اس گھر میں مر چکا تھا، جس کے پاس 2 دروازوں والی گاڑی تھی۔ یہ سن کر میں اور بھی ڈر گیا اور میں نے جلد سے جلد اپنا گھر تبدیل کرنے کا سوچا۔ میں آج بھی اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وقت پر وارن کر دیا اور بتایا اس شخص کے بارے میں۔